فرمائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد، موت کے بعد خواب میں دیکھا، کہا ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی، کہا ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک گناہ، کہا آپ سے گناہ؟ ہاں کیا گناہ؟ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش، ایک جملہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش۔ فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے، جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرنا، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی عزت پہ حملہ، اس کی آبرو پہ حملہ، زبان سے کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے راروی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے، اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی، بڑے عظیم تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی، ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی، ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی، مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی، ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھتے لکھتے میرے کاغذ پر اللہ اکبر ایک چوٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی۔ میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چوٹی کو، تو میں نے قلم اٹھایا چوٹی کو دبانے کے لیے، لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چوٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے، ایک کمزور سی چوٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نے سوچا چلو نہیں مارتے پھونک دیتے ہیں، جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چوٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا، کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا، تو پھونک دے گا چوٹی الگ جائے گی، دانا الگ جائے گا۔ ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو غزالی۔ میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا، قلم رکھ دیا، انتظار کرنے لگا، چوٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی حتیٰ کہ چوٹی گزر گئی۔ اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چوٹی کو میں نے گزرنے دیا، بس اتنا ہی تھا۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا، جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں، ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی۔ کہ ایک چوٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی۔ دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگ